جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے پہلا سبق لے کر آئے، پہلا سبق وہی کا پہلا سبق، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ دیکھیے یہ قرآن مجید کا یہ موجودہ ترتیب جو سورۃ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، پھر سورہ بقرہ، پھر آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ، یہ ترتیب جو ہے یہ نزول کا ترتیب نہیں ہے، یہ لوح محفوظ کا ترتیب ہے۔ لوح محفوظ میں اللہ کا کلام جس مقام پر محفوظ پڑا ہے وہاں کی ترتیب اور جو دنیا میں ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے اس کی ترتیب ایک ہی ہے، لیکن نزول کی ترتیب پھر یہ نہیں ہے۔ نزول میں سب سے پہلی سورت کا جو حصہ نازل ہوا ہے وہ سورہ اقراء ہے، حالانکہ سورہ اقراء ہماری اس ترتیب کے لحاظ سے 30ویں پارے کی آخری ربع میں جا کر کے یہ ثلث میں وہاں پر ہی اس سورت کو رکھ گئے۔ اگر نزول کی ترتیب پہ ہم قرآن کو جمع کرتے تو قرآن کا سب سے پہلا سورت اقراء ہوتا، پھر سورت مدثر، پھر سورت مزمل، حالانکہ یہ آخری صورتوں میں آخری پاروں میں یہ صورتیں شمار کیے گئے، اس لیے کہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ایک تو قرآن کی وہ آیتیں لے کر کبھی پوری صورت لے کر آتے، کبھی چند ایک آیات لے۔ اب سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے، تقریباً یہ 10 سال میں مکمل ہوا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت نازل ہوا، ایک ہی وقت میں سورہ بقرہ نازل نہیں ہوا، کبھی نماز کے احکامات آئے، کبھی زکوٰۃ کے احکامات آئے، کبھی اس میں روزے کے احکامات آئے، یہ تو آہستہ آہستہ احکامات اللہ کے نازل ہوئے، اور یہ سب کے سب احکامات سورہ بقرہ میں موجود ہیں۔ سود کے احکامات ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں ان کا مقام عظمت کیا ہے اس کے احکامات ہے، عورتوں کی جو مسائل ہے طلاق کے دیگر ان سب کے احکامات ہیں، ایلے کے احکامات ہے، حج کے احکامات ہے، حالانکہ حج کب فرض ہوا؟ سن ہجری 9 میں جا کر، اور سورہ بقرہ کا نزول کے ابتدا یکم یعنی ابتدائی ہجری سے شروع ہوئے، یعنی جو اول ہجری تھا اس سے سورہ بقرہ کی ابتدا ہوا ہے، اور اس سورہ بقرہ میں جو حج کے احکامات ہیں وہ جا کر کے 9 ہجری میں کہیں حج کے احکامات نازل ہوئے، اور علماء کی نزدیک جو سب سے آخری آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل ہوا ہے وہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آیت ہے، اور یہ آیت سورہ بقرہ میں موجود ہے، اور یہ سورہ بقرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے لے کر گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موت تک اس سورت کا نزول ہوتا رہا، تو 10 سال میں جا کر کے سورہ بقرہ مکمل ہوا ہے، یعنی کہ ایک ہی وقت میں نازل ہوا۔ تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے سے اللہ کے رسول اس آیت کو فلاں صورت میں رکھ دو، اب فلاں صورت کی فلاں آیتوں کے بعد ان آیت کو رکھ دو، یہ ترتیب لوح محفوظ کا حضرت جبرائیل علیہ السلام بتاتے چلے گئے، اس صورت کو فلاں صورت کے بعد اور اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں آیتوں کے بعد ان آیتوں کو رکھ دیا گیا، یہ بھی ساتھ بتایا جاتا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ اللہ کا یہ قرآن تکمیل کو پہنچا۔